کچھ روز سے عشق احمد میں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں۔ دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں۔ دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں۔ جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں۔ سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں۔ سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں۔ اے عشق بلال صادق پر، اے عشق بلال صادق پر بے وجہ ستم فرماتا ہے۔ سلطان جہاں کے دیوانے ہمت نہیں ہارا کرتے ہیں۔ اے عشق بلال صادق پر بے وجہ ستم فرماتا ہے۔ سلطان جہاں کے دیوانے ہمت نہیں ہارا کرتے ہیں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں۔ دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ وہ چاہنے والوں کو اپنے پوچھے تو صبا تو کہہ دینا۔ وہ چاہنے والوں کو اپنے پوچھے تو صبا تو کہہ دینا۔ آہوں کے سارے جیتے ہیں، اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ یہ کیسے بندے ہیں، اللہ یہ کیسے بندے ہیں۔ آرام ملا تو بھول گئے، جب سر پہ مصیبت آتی ہے اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ اللہ یہ کیسے بندے ہیں، آرام ملا تو بھول گئے، جب سر پہ مصیبت آتی ہے اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں۔ دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 50ویں مجلس میں اللہ نے ہم سب کو حاضری نصیب کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. بات چل رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس فانی دنیا میں وہ 63 سال پر مبنی ہے. 63 سالہ زندگی کو سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے تقسیم کیا گیا ہے 3 مرحلوں میں. آپ کی زندگی کا پہلا مرحلہ وہ ہے جو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے تک کا ہے. یہ پہلا مرحلہ کتنے سال پر مبنی ہے؟ 40 سال پر. دوسرا مرحلہ وہ ہے جو آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے سے لے کر آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک کا ہے، اور یہ دوسرا مرحلہ کتنے سال پر مبنی ہے؟ 13 سال. تو 40 اور 13 53 سال آپ کی مکی زندگی کے. تیسرا اور آخری حصہ وہ ہے جو آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات یعنی دنیا سے تشریف لے جانے تک کا ہے، اور یہ آخری مرحلہ کتنے سال پر مبنی ہے؟ 10 سال پر. اس آخری مرحلے کو جو 10 سال پر مبنی ہے اس کو مدنی دور کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سال آپ نے 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے. ہماری بات چل رہی ہے آخری مرحلے میں مدنی دور میں جو 10 سال پر مبنی ہے. ان 10 سالوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل محنت، اصل کام کیا وہ ایک اسلامی معاشرہ اور ایک اسلامی ریاست کا قیام تھا. دنیا کے نقشے پر پہلی اسلامی ریاست جو وجود میں آئی ہے اور تصور اسلامی ریاست کا پیش ہوا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے. تو آپ نے مدنی دور میں مدینہ طیبہ کو اسلامی معاشرہ بھی بنایا اور اسلامی ریاست بھی بنایا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا. آپ حضرات نے پچھلی مجلسوں میں سنا کہ مدنی دور کے ابتدائی سال کتنے مشکل ترین سال تھے اور کتنے قربانیوں کے سال تھے. آپ مسلسل حرکت میں خود بھی رہے، صحابہ کو بھی لگایا، ہر طرف سے فتنے آئے، لیکن یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حکمت، بصیرت اور ہمت تھی کہ آپ نے امت کو انتشار سے بچایا اور جوڑ کر رکھا. تو مدنی دور میں اسلامی معاشرہ اور ریاست قائم ہوئی. اب مدنی دور پھر 10 سال تقسیم ہوتے ہیں 3 مرحلوں میں. 10 سالوں کو پھر تقسیم کریں گے کتنے مرحلوں میں؟ 3 مرحلوں میں. پہلا مرحلہ ہے جس میں خطرات اور ان کا مقابلہ. یہ پہلا مرحلہ جس کی مدت سب سے زیادہ تھی، اور آپ کو یاد ہونی چاہیے اس کی کل مدت کتنی تھی؟ 5 سال 8 مہینے. پھر دوسرا مرحلہ آیا فتح کی ابتدا اور آثار. یہ صلح حدیبیہ سے شروع ہوا اور اس مرحلے کی کل مدت کتنی تھی؟ 1 سال 11 مہینے. اب تیسرا مرحلہ جس پہ ہماری بات چل رہی ہے یہ ہے اب فتح کی تکمیل اور اس کے آثار. یہ شروع ہوا فتح مکہ پر. فتح مکہ پر. اور اس تیسرے مرحلے کی کل مدت کتنی ہے؟ 2 سال 6 مہینے. جی یہ دیکھیں تیسرا مرحلہ ہے
فتح کی تکمیل اور اس کے آثار کل مدت 2 سال 6 مہینے۔ فتح مکہ ہو چکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سن 8 ہجری میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، اور کتنا لشکر آپ کے ساتھ تھا؟ 10,000۔ یہ پہلا موقع تھا اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نکلے۔ 10,000 صحابہ کو لے کر آپ آئے، اور پھر راستے میں کس ترتیب پہ چلے آپ حضرات نے دیکھا، پھر مکہ میں کیسے داخل ہوئے آپ حضرات نے سنا، اور داخل ہونے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس ترتیب پہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے وہ آپ حضرات نے پچھلی مجلس میں بات سن لی۔ رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مکمل طور پہ فتح ہو گیا، اور وہ علاقہ، وہ جگہ جہاں سے ایک وقت آپ کو حالت مظلومی میں نکالا گیا تھا، اب 8 سال بعد اللہ نے وہ وقت دکھایا کہ آپ فاتح اور غالب بن کر داخل ہوئے۔ سب کے سر آپ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اور سب آپ سے رحم کے طلبگار تھے۔ آپ نے اپنی شان رحمت کا مظاہرہ فرمایا اور عام معافی کا اعلان فرمایا۔ کسی سے آپ نے اپنی ذات کا، اپنے خاندان کا، اپنے صحابہ کا کوئی بدلہ اور انتقام نہیں لیا، سب کے لیے معافی ہو گئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ آج کی مجلس میں اب ہم بات کریں گے فتح مکہ کے بعد۔ مکہ فتح ہو گیا، سب سرنگو ہو گئے، اطاعت گزار ہو گئے، اب آپ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیا مراحل پیش آئے، وہ آج کی مجلس کا اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، فتح مکہ کے بعد پہلی بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ کتنے دن رہے اور ان دنوں میں کیا اہم باتیں پیش آئی۔ دوسری بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے روانگی ہو گئی۔ تیسری بات ہم کریں گے کہ اس فتح مکہ کے کیا اثرات پیش آئے۔ جی، پہلی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں رک گئے۔ آپ حضرات نے سنا ہے کہ آپ کا عام معمول کیا تھا کہ اگر جب کسی علاقے کو فتح فرما دیتے تو کتنے دن رکتے تھے؟ 3 دن، یہ آپ کا معمول تھا۔ لیکن مکہ مکرمہ واحد جگہ ہے جہاں فتح کے بعد آپ کا قیام کتنا رہا۔ روایات میں 2 عدد آتے ہیں، ایک روایت یہ کہ 10 دن اور ایک روایت ہے 19 دن۔ 10 دن یا 19 دن آپ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، ٹھیک ہے۔ ان 10 دنوں میں یا 19 دنوں میں کیا ہوا، آپ نے کیا کیا؟ ایک تو اہل مکہ جوق در جوق جماعتیں بنا کر مرد بھی عورتیں بھی اسلام میں داخل ہونے لگے، اور بڑے ایسے لوگ جو کفر میں انتہائی سخت تھے وہ اسلام کے دامن میں آئے، ابھی آپ کے سامنے آئے۔ دوسری بات جو اہم بات پیش آئی کہ گستاخان رسول کے قتل کا اعلان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فہرست جاری فرمائی، ایسے لوگ تھے تقریباً 15 جو اشتہاری تھے، اشتہاری مجرم جس کو کہتے ہیں، اور ان کے قتل کے لیے اعلان ہوا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ تیسری بات کہ ان دنوں میں آپ نے بت پرستی اور اس کے نشانات کا مکمل خاتمہ فرمایا۔ مکہ مکرمہ یہ بتوں کا مرکز بن چکا تھا، ہر گھر میں بت تھے، بیت اللہ میں بت تھے، 360 بت خانہ کعبہ سے لٹکے ہوئے، ہر جگہ بت ہی بت تھے۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو اپنی اصلی شکل میں لوٹایا۔ کسی کے ذہن میں یہ شبہ یا اعتراض نہ آئے کہ بھئی اگر ایک دین، ایک مذہب کے پیروکار کسی جگہ رہتے ہوں اور کوئی غالب آ جائے تو کیا ان کے عبادت خانوں کو گرا دیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں، قطعاً اسلام اس کی تائید نہیں کرتا، نہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے عبادت خانے کو گرایا جائے۔ یہاں معاملہ اور ہے، یہاں مکہ مکرمہ بت پرستی کا مرکز نہیں، یہ توحید کا مرکز تھا۔ اس کے بنانے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور انہوں نے مکہ کی بنیاد ہی توحید پہ رکھی، بت پرستی تو انہوں نے بعد میں کی۔ اور یہ دنیا کا ضابطہ ہے کہ جب کسی چیز پر ناجائز تجاوزات بنا لیے جائے تو ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اس کو اس کی اصلی شکل میں لانا پڑتا ہے۔
ہم کراچی والوں کے لیے تو یہ 15 دنوں میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا یہ مسئلہ نا. تو دیکھیں یہی کہا گیا کہ بھئی کراچی کو اصلی شکل میں لا رہے ہیں. کیوں بھائی ہر چیز ناجائز. اس سے ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ بت پرستی ناجائز طریقے پر ناجائز تجاوزات تھے. آپ سمجھ لیں آپ نے مکہ کو اس کی اصلی شکل اور اصلی مرکز میں قائم فرمایا. لہذا حکم ہوا کہ بت پرستی اور اس کے نشانات کو ختم کریں. اب 3 باتیں ہم چلائیں گے. مکہ مکرمہ والوں کا قبول اسلام, گستاخان رسول کے لیے, پھر بت پرستی اور اس کے نشانات کا خاتمہ. جی پہلی بات اہل مکہ کا قبول اسلام. ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے فتح مکہ کے بعد, ہزاروں لوگ. اور ایک بات سمجھ لیں کہ ایسا کیوں ہوا. بہت سارے جو ملحدین یا اسلام پر اعتراض کرنے والے ذہن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ تلوار رکھ دی گئی گردن پہ. کہ بھئی مانو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. ایک بات آج کی مجلس سے اپنے دل پر نقش کر کے جائیں. ہم یہ بات اس لیے سوچتے ہیں کہ ہم منافقت کے ماحول میں بہت زیادہ زندگی گزار چکے ہیں. ہمیں ہر آدمی ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرورت اور غرض کی وجہ سے اپنے عقیدے کو, اپنے ایمان کو, اپنی بات کو بدل دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ عربوں میں یہ مزاج کبھی نہیں رہا. وہ 2 ٹوک لوگ ہیں. یا تو اگر آپ کے دوست ہیں تو 100% دوست ہیں, اگر دشمن ہیں تو 100% دشمن ہیں. ان کی سمجھ میں اگر آپ اور آپ کی بات نہیں آئی تو وہ قطعاً آپ کو نہیں مانیں گے. مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد یہ اسلام میں کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ انہوں نے آپس میں ایک بات کی تھی کافروں نے کہ اگر یہ پیغمبر سچے ہیں تو سچے پیغمبر کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک وقت آئے گا یہ مکہ مکرمہ کو فتح کر لے گا. ہزاروں ذہن اس انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے, اور بالآخر 8 ہجری میں وہ بات پیش آ گئی, اور جو آخری شرط ان کے سامنے تھی وہ بھی ختم ہو گئی. لہذا وہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے. بہرحال لیکن چند لوگ ایسے تھے جو بڑے پائے کے لوگ تھے, اور کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ بھی اس مبارک دین کا کلمہ پڑھ لیں گے. لیکن آج اللہ نے عجیب منظر دکھایا, یہ لوگ بھی اسلام میں آئے. ایک شخص تھے ابو قحافہ رضی اللہ عنہ. یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں. یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. حضور علیہ السلام جب مکہ آ رہے تھے 10,000 کا لشکر 5 حصوں میں تقسیم کر کے داخل ہو رہے ہیں. اس وقت حضرت ابو قحافہ کی عمر کتنی تھی؟ 94 سال, 94. 100 میں 6 کم, یعنی اتنا بڑھاپا ہے. ان کے ہاتھ میں ان کی ایک پوتی کو ہاتھ سے پکڑا اور لے کر ایک مکہ کے ایک اونچے پہاڑ پہ اوپر چلے گئے. بینائی بہت کم ہو گئی تھی, اور اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ دیکھ رہے تھے. جب دیکھا کہ بالکل داخل ہو رہا ہے مکہ میں, تو اپنی پوتی سے کہا کہ بیٹی یہ سامنے کوئی لشکر نہیں آ رہا. اس نے کہا آ رہا ہے. کہا یہ بہت قریب نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا قریب ہو گیا. کہا تمہیں نہیں پتا ایک وقت تھا یہاں ایک اور لشکر بھی داخل ہو رہا تھا ابرہہ کا, اور میں اس وقت موجود تھا, اور میں نے اسی پہاڑ پہ چڑھ کے ابرہہ کے لشکر کا نظارہ بھی کیا تھا. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اللہ نے اس کو داخل ہونے نہیں دیا, بلکہ پرندے بیچ کر ان کو ہلاک کر دیا. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لشکر اندر آتا ہے یا یہ بھی ہلاک ہوتا ہے, لیکن جب یہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس لشکر کا قائد برحق قائد ہے, لہذا اب میں نہیں رک سکتا. پوتی کا ہاتھ چھوڑا اور سیدھا نیچے اتر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں. 94 سال کی عمر ہے. حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے خاص خاص ہیں. وہ ان کو لے گئے حضور کی خدمت میں اور پیش کیا. فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے والد کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں, یہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت ابو قحافہ کے سینے پر پھیرا
اور پھر آپ نے عجیب جملہ فرمایا، فرمایا ابو بکر آپ نے تکلیف فرمائی، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ یہ دین کے آداب ہیں۔ وہ پیغمبر جو اولین اور آخرین کے سردار ہے، وہ اپنے سالوں کے دشمن کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تکلیف فرمائی، میں ان کے پاس چلا جاتا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، یہ ان کی سعادت ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا، یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 94 سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے والا دین کب سیکھے گا؟ 94 سال کے بعد سیکھے گا نا، سمجھ رہے؟ آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے بھائی اپنی نماز، اپنا قرآن، اپنا قاعدہ، اپنی دعائیں درست کر لیں، تو ہماری عمر گزر گئی بھائی۔ عمر کب گزرے گی؟ ایک عالم بیان فرما رہے تھے کہ عمر تو اس دن گزرے گی جب تختے پر رکھا جائے، اس سے پہلے تو عمر ہے۔ اگر 94 سال کے حضرت ابو قحافہ اس عمر میں دین سیکھتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اس کمزوری کا ازالہ کریں، اس کو ختم کریں۔ جب بھی موقع ملے اپنے قرآن کو، قاعدے کو الف با تا سا پڑھنا شروع کریں، لیکن شرم مت کریں یہ سوچ کر کہ وہ سفید ریش وہ آ کر حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کیوں اس میں شرم آ رہی؟ دوسرے ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 15 یا 16 سال کے نوجوان میں سے بچے تھے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، آذان دینے کے لیے آپ نے کس کو حکم دیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آذان دینے لگے تو جیسے معمول ہے کہ جو نوعمر بچے ہوتے ہیں وہ جو نئی چیز دیکھ لے تو اس کی نقل اتارتے ہیں، تو حضرت ابو محذورہ اور ان کے ساتھ اور کچھ چند لڑکے تھے مکہ کے، انہوں نے جب آذان سنی تو نقل اتارنے لگے، آذان کی نقل اتار رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں اور وہ آذان کی نقل اتار رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور ان کو بلایا، کہا تم میں سے کون سا بچہ آذان کی نقل اتار رہا تھا؟ وہ گھبرا گئے، شاید ہماری پٹائی ہو، کوئی نہیں بولا۔ تو آپ نے ابو محذورہ کو قریب کیا اور ان کے بال تھے بڑے بڑے، 16 سال عمر ہے، بال ان کے بڑے تھے۔ آپ نے ان کو بالوں سے ایسے پکڑا، پیار سے جیسے بچے کو پکڑتے ہیں، سزا دینے کے لیے نہیں، پکڑا اور فرمایا کون دے رہا تھا؟ انہوں نے کہا میں دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے دے سکتے ہو؟ انہوں نے دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچے تو گھبرائے کہ بھئی یہ تو توحید کا کلمہ ہے، ایسا نہ ہو کوئی آ جائے، تو آہستہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا زور سے پڑھو، انہوں نے زور سے پڑھا۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب پہنچے پھر آہستہ ہو گئے کہ کوئی آ نہ جائے۔ آپ نے فرمایا زور سے پڑھو، انہوں نے زور سے پڑھی۔ جب آذان انہوں نے مکمل کی آپ بہت خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میرے دل کی جگہ پر رکھا اور مجھے ایسا لگا جیسے کلمہ میرے دل میں داخل ہو گیا، ایمان نے جگہ بنائی میرے دل میں اسی جگہ اسلام لایا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اب جب مسلمان ہو گئے، جتنے دن حضور مکہ میں رہے یہ حضور کے ساتھ رہے۔ جب حضور جانے لگے تو انہوں نے ایک درخواست کی کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے بیت اللہ کا مؤذن بنا دیں، میں اذان دوں گا۔ آپ نے ان کو مؤذن مقرر کیا، یہ وفات تک بیت اللہ کے مؤذن رہے اور کبھی اپنے بال چھوٹے نہیں کیے۔ فرماتے تھے ان بالوں کو حضور علیہ السلام کا مبارک ہاتھ لگا ہے، اب میں اس کو نہیں کاٹ سکتا ہوں، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ تو آپ نے ان کو مؤذن مقرر فرمایا۔ تیسرے ہیں عتاب ابن اسید، ان کی بات آ گئی لیکن چونکہ یہ بہت بڑے سردار اسید کے بیٹے تھے عتاب، آپ نے سنا کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو آذان کا کہا تو حتیم میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کچھ بات کی تھی نا، عتاب ابن اسید، حارث ابن ہشام اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ عتاب نے کہا او شکر ہے آج میرا باپ اسید زندہ نہیں ہے، ورنہ اس حبشی غلام کی آواز سن کر تو وہ مر جاتا۔ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، آپ آئے اور کہا کہ عتاب تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے ایسا جملہ کہا کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو غم سے مر جاتا۔ سمجھ گئے، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ سچے پیغمبر، یہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ
یہ عجیب انداز ہوا ان کے مسلمان ہونے کا. حضور علیہ السلام جب فتح مکہ سے فارغ ہوئے تو آپ طواف فرما رہے تھے بیت اللہ شریف کا. طواف فرما. اب ہوتا ہے نا ایسے موقع پہ بہت سارے دلوں میں بغض دشمنی بیٹھی ہوتی ہے. اب یہ بہت سارے لوگ خاموش تو ہو گئے تھے لیکن دل کے جذبات کچھ غلط تھے. انہوں نے کہا طواف میں بہت اچھا موقع ہے, کسی کی نظر نہیں پڑے گی. ایک خنجر لیا کہ دوران طواف حملہ کر دوں گا, حضور علیہ السلام کو شہید کر دوں گا, پھر میرے ساتھ جو بھی ہو. اس ارادے سے آئے, حضور کے ساتھ ساتھ طواف فرما رہے. حضور بھی طواف کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. ان حضور کے قریب صحابہ ہیں, موقع دیکھ رہے ہیں. آپ نے 2-3 دفعہ ایسے طواف کے دوران ان کی طرف دیکھا. پھر چوتھی مرتبہ میں فضالہ ان کو بلایا, کہا تم کس ارادے سے ہمارے ساتھ طواف کر رہے ہو, مجھے مارنا چاہتے ہو؟ یہ بھی سمجھ گئے کہ واقعی صاحب وحی پیغمبر ہے. دوران طواف کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. 5ویں نمبر پہ یہ 3 ہیں, عتبہ, معتب اور درہ. یہ 2 بھائی ہیں اور یہ ان کی بہن ہے درہ. یہ تینوں بچے ہیں کس کے؟ ابو لہب. ابو لہب حضور علیہ السلام کے بڑے دشمن کے. یہ 3 بچے ہیں اور ان دونوں نے بھی حضور کو تنگ کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی, بہت ستایا. جب آپ علیہ السلام فتح مکہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا ابو سفیان سے, نہیں حضرت عباس سے, اپنے چچا سے, کہ چچا وہ آپ کے 2 بھتیجے نظر نہیں آ رہے, یعنی میرے 2 چچازاد بھائی. آپ نے, حضرت عباس نے فرمایا وہ آپ سے چھپتے پھر رہے ہیں. آپ ملتزم پہ تشریف لے گئے, ملتزم پہ, اور بہت دیر تک دعائیں مانگی. پھر واپس آئے مسکراتے ہوئے, فرمایا میں نے اللہ سے مانگا کہ اے اللہ عتبہ اور معتب مجھے دے دے. بالآخر اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا یہ دعائیں اپنی بہن کو لے کر آئے. آپ نے ان تینوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. ایسی رحمت کہاں مل سکتی؟ اپنے دشمنوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ مجھے دے دے, یہ اسلام میں داخل ہو جاتے. 8ویں نمبر پر حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا. یہ حضرت علی کی سگی بہن ہے, آپ علیہ السلام کی چچزاد بہن, اور بڑی خدمت کی حضور کی. اور آپ نے ان کے گھر میں فتح مکہ کے موقع پر آرام بھی فرمایا. اور ایک اہم بات جو حدیث میں آتی ہے کہ جب آپ بیت اللہ شریف داخل ہو رہے تھے تو آپ نے ان کے گھر جا کے غسل کیا اور پھر آپ نے 2 کر کے 8 رکعتیں پڑھی. یعنی ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرا, 2 رکعت پہ کل 8 رکعتیں پڑھی. اب یہ جو 8 رکعتیں آپ نے پڑھی یہ بالکل دن کا وقت تھا. اسی سے چاشت کی نماز کی دلیل ہے. چاشت کی نماز سمجھتے ہیں نا, اشراق کے بعد جو چاشت پڑھتے ہیں, تو ہمارے حنفیہ کے ہاں اشراق کے بعد جب بالکل روشنی ہو جائے تو اشراق کی 2 سے لے کر 8 رکعتوں تک پڑھی جا سکتی. لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ 8 رکعتیں چاشت کی نہیں تھی, یہ شکر کے نوافل تھے. آپ نے بطور شکر کے اللہ نے مکہ کو فتح فرمایا, شکر کے پڑھے. بہرحال شکر کے نوافل ہے یا چاشت کے نوافل ہیں, دونوں ثابت ہیں, دونوں پڑھے جا سکتے. ام ہانی بھی آپ کی خدمت میں آئی اور یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی. 9ویں نمبر پہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور پوری امت ان سے واقف ہے. ان کی بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. یہ حضور علیہ السلام کی زوج مطہرہ ہے, یعنی ام المؤمنین ہے نا, پوری امت کی ماں ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماں کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھائی امی کے بھائی کیا ہوتے ہیں؟ ماموں ہوتے ہیں. وہ تو ماموں ہیں. تو حضرت معاویہ امت کے کیا ہو گئے؟ ماموں ہو گئے. ان کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے. یہ معمولی صحابی نہیں ہے, کاتب وحی ہے. ان 13 صحابہ میں ان کا نام آتا ہے جن پر حضور علیہ السلام نے اعتماد کیا تھا کہ تم میرے خط اور وحی کو اپنے ہاتھ سے لکھو گے. کاتب وحی ہے. اور ان کے حق میں آپ نے دعا فرمائی, اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا, اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے. ان کی بہت بڑی شان ہے. یہ اس موقع پر مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ فتح مکہ سے پچھلی زندگی جتنی گزری ہے, آپ نے اتنے لوگوں کا تذکرہ سنا جو حضور کی دشمنی میں آئے,
کہیں پر آپ کو حضرت معاویہ کا نام نہیں ملے گا، نہیں ملا نا کہیں بھی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضور کو کوئی تکلیف نہیں دی، نہ کسی منصوبے میں یہ شریک ہوئے، تو یہ بڑے بڑے لوگ مکہ مکرمہ میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ جی دوسری اہم بات یہ کہ آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا، سب کے لیے معافی، لیکن ایک فہرست جاری ہوئی 15 افراد کی، اور فرمایا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ یہاں تک کہ ایک شخص تھا ابن خطل بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ گیا اور جا کے خانہ کعبہ کے غلاف کو اپنے سر پہ ڈال دیا، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ صحابہ نے فرمایا کہ ابن خطل نے کعبے کے غلاف میں اپنے آپ کو چھپا دیا ہے، آپ نے فرمایا وہیں اس کو قتل کر دو، مت چھوڑو۔ یہ اشتہاری، جیسے آج کل بھی کوئی ملک کا باغی ہو یا بڑا دشمن ہو تو کہتے ہیں بھئی یہ اشتہاری مجرم ہے، جہاں ملیں گے اس کو مار دیں گے۔ تو یہ 15 افراد ایسے تھے جنہوں نے حضور کی گستاخی بے ادبی کی حد کر دی تھی، ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ معافی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کئی کو معاف فرما دیا، اور انہی میں 3 افراد یہ بڑے ہیں، حضرت وحشی ابن حرب، اکرمہ ابن ابی جہل اور ہند بنت عتبہ، یہ 2 مرد ہیں، یہ عورت ہے۔ یہ وحشی وہی شخص ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو حضور علیہ السلام کے سگے محبوب چچا تھے، ان کو بڑی بے دردی سے احد میں شہید کیا تھا، اور آپ کو اتنا صدمہ اور غم پہنچا کہ آپ نے فرمایا وحشی جہاں ملے گا ہم اس کو قتل کریں گے، حکم تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، یہ وحشی طائف میں تھا، طائف میں چھپا ہوا تھا، اس کو پتہ چلا، بہرحال اس نے ہمت کی، یہ آیا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، یہ جب قریب آیا آپ نے فرمایا کون؟ صحابہ نے فرمایا یہ وحشی آیا ہے، یہ وحشی نام ہے ان کا، کوئی لقب نہیں ہے، نام ہے۔ کہا وحشی آیا ہے، آپ اس طرف دیکھ رہے تھے، آپ نے اپنا رخ اس طرف فرمایا، یہ اس طرف آ گئے، آپ اس طرف ہو گئے 3 دفعہ، یہ پھر آ کے اس طرف بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کیوں آئے؟ تو کہا اسلام قبول کرنے آیا۔ کچھ دیر آپ سوچ میں چلے گئے، پھر فرمایا میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک دین کے بڑے وفادار کو اپنی تلوار سے، اپنے نیزے سے مارا ہے، اور میں نے اس وقت قسم کھائی تھی کہ میں اس گناہ کی تلافی کروں گا، اور میں نے اس کی تلافی کی، اور پھر دین کے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو بھی میں نے اسی نیزے سے مارا۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ، اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد فرمایا، اس کو قتل کرنے والے شخص بھی وحشی ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے جب احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی پھر اس کی تلافی کرتے تھے۔ دوسرے اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل سے کون ناواقف ہے، جس نے ساری زندگی حضور کو تنگ کیا، اور اس کے بیٹے نے بھی ستایا، اکرمہ۔ آپ اتنا تنگ ہوئے اکرمہ سے، آپ نے فرمایا اکرمہ کہیں بھی آئے گا ہم اس کو قتل کریں گے۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ نے سنا کہ صرف ایک راستے پر کچھ لوگوں نے مزاحمت کی حضرت خالد ابن ولید کے مقابلے میں، اس میں بھی اکرمہ شامل تھا، آخر تک یہ آیا مقابلہ۔ لیکن جب حضور مکہ میں داخل ہو گئے، یہ سمجھ گیا، یہ بھاگ کے جدہ کے ساحل پہ جا کے کشتی میں بیٹھ گیا، اور کہاں جا رہا ہے؟ حبشہ، کا حبشہ بھاگ جاؤں گا۔ ان کی بیوی تھی ام الحکم یا ام حکیم، یہ مسلمان ہو گئی تھی، یہ حضور کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میں اکرمہ کے لیے امان مانگنے آئی ہوں، آپ ان کو معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اکرمہ میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا میں اگر آپ کے پاس لے آؤں؟ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ ان کی بیوی گئی، پتہ چلا وہ تو کشتی میں چلے گئے۔ اللہ کی شان قسمت اس کو کہتے ہیں۔ جب کشتی بیچ سمندر میں گئی تو وہاں طوفان آ گیا، کشتی پھنس گئی۔ اب یہ تو مشرک تھے، یا للعزا یا للعزا، عزا کو بت کو پکار رہے تھے، پریشان ہو گئے۔ جو کشتی چلانے والا جو ملاح تھا اس نے کہا بھائی یہ عزا کے پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کو پکارنے کا وقت ہے، اللہ کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب ایک عام کشتی چلانے والے کی بات تھی، لیکن دل کو ٹکرا گیا،
کو ہو، اگر مصیبت میں عزا کام نہیں آ سکتا، یہاں بھی اللہ کا تذکرہ ہے، تو پھر میں کیوں ایمان نہیں لاؤں؟ کس مصیبت میں جا؟ اس کشتی کو واپس کیا، واپس آئے، اترے، یہاں ساحل پہ بیوی کھڑی ہوئی ہے انتظار میں، کہا میں نے امان مانگی، انہوں نے کہا میرے لیے قتل کا فیصلہ ہے، مجھے مت لے جاؤ، فرمایا نہیں، میری ذمہ داری پہ آ جاؤ۔ یہ آئے، جب حضور نے دور سے دیکھا اکرمہ آ رہا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مبارکباد ہو اس آنے والے کے لیے، مبارکباد ہو اس آنے والے کے لیے۔ پھر ارد گرد جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے کہا اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو کبھی برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ مردوں کو گالی دینے سے زندوں کو تکلیف ہوتی، اس سب سے بڑے دشمن اس کا بیٹا اسلام لا رہا ہے، آپ ان کا اتنا احترام، عزت نفس کا خیال فرما رہے ہیں کہ صحابہ سے فرمایا اکرمہ کے سامنے کبھی ابو جہل کو برا بھلا مت کہنا۔ ایسے تعلیمات کہاں مل سکتی ہے دوست؟ ایسی تربیت کہاں ہو سکتی ہے؟ اکرمہ آئے، یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ ہند بنت عتبہ، یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے، ہند، جس کو ہندا بھی کہتے ہیں، تھی عورت لیکن حضور کی دشمنی میں حد کر چکی تھی، اور خود کہتی تھی مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت حضور سے تھی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ دین حق یہی ہے، اپنے شوہر ابو سفیان سے کہا کہ میں حضور کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے تو قتل کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، آپ کا نام ہے۔ کہا میں حجاب میں پردے میں جاؤں گی۔ حجاب کیا، نقاب پہنا، عورتوں کے ساتھ آ کر حضور کے ہاتھ پہ بیعت کے کلمات پڑھے۔ آپ نے مستورات کو جب بیعت فرمایا، یہ بھی آ گئی۔ اس بیعت کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، سورہ ممتحنہ میں آخر میں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ جب بیعت ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، عورتیں جا رہی ہے، یہ خاموشی سے حضور کے پاس آئی، کہا میرا ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا بالکل، اس کے پاس مال تو ہے لیکن خرچہ مجھے بالکل نہیں دیتا، تنگ کرتا ہے، کیا میں اس کی بیوی ہو کر اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا بقدر ضرورت، جو تمہاری ضرورت ہو اتنا تم لے سکتی ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ آپ نے بیان فرمایا۔ اب یہ سمجھ گئی تو کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہند ہوں، ابو سفیان کی بیوی ہوں۔ اور پھر کہا کہ آج سے پہلے مجھے آپ سب سے زیادہ مبغوض تھے، لیکن آج کے بعد مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ یہ بھی معاف ہو گئی۔ تو کئی کے لیے معافی کا اعلان ہوا، لیکن بعض ایسے تھے کہ جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو قتل، اس لیے کہ حضور کی گستاخی کی تھی۔ اور یہ قرآن اور حدیث کا ضابطہ ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ جو پیغمبر کی گستاخی کر لے اور وہ ثابت ہو جائے تو قانون کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزاً قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ قتل یاد رکھیں، یہ اسلامی حکومت اور اسلامی قانون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ اور دوسری اہم بات یاد رکھیں کہ یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخصیص نہیں، ہمارے فقہاء نے صراحتاً لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کی اہانت کوئی بھی کر لے اور وہ ثابت ہو جائے، ہر ایک کی سزا قتل اور موت۔ ہم نے صرف یہ نہیں کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرے، کسی کی کرے گا نعوذ باللہ، اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ امام مالک کا ایک مشہور مقولہ ہے، ہارون الرشید بنو عباس کا ایک بہت نیک عادل بادشاہ گزرا۔ ایک دن اس نے امام مالک کی مجلس میں سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حضور کی گستاخی کر لے تو کیا ذمہ داری ہے؟ انہوں نے فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، اس امت کی کیا زندگی ہے جس کے پیغمبر کو گالیاں دی جائے، اس کے بعد کیا زندگی ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ترتیب تو یہ ہے
لیکن ہم خود بے اصولیاں اور بے ضابطگیاں کر لیتے ہیں اور دین کی صحیح صورت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بعض دفعہ خود مسلمان سبب بن جاتا ہے اپنے فعل اور اپنے عمل سے کہ سامنے والے کو آمادہ کر دیتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکل آتا ہے۔ ہمارے دین میں تمام انبیاء کا، تمام مقدس شخصیات کا بلا تخصیص احترام ہے، اور کسی کی بے ادبی بھی وہ باعث قتل ہوگی۔ تو بہرحال اس موقع پر آپ علیہ السلام نے گستاخان رسول کی سزا کا اعلان بھی فرمایا۔ جی، یہ وہ ہے کوہ صفا جس پر آپ علیہ السلام نے پہلے مردوں کی بیعت لی اور پھر اس کے بعد آپ نے مستورات کی بیعت لی۔ یہ بالکل صفا، جہاں صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، اس کے اوپر کی یہ پہاڑی تھی، اب نہیں ہے۔ جی، یہ ہے، یہ آپ کے سامنے سیرت کے ابتدائی مجلسوں میں یہ نقشہ آ چکا ہے کئی دفعہ۔ یہ مکہ مکرمہ کا ایک پرانا نقشہ ہے، اس ترتیب پر یہ گھر آباد تھے، اور حضور علیہ السلام کا گھر کہاں ہے؟ یہ ہے دار خدیجہ، یہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے، یہ حضور کی ولادت کی جگہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کے خاندانی گھر تھے۔ شروع کی مجلسوں میں ہم اس کی تصویریں وضاحت کے ساتھ دے چکے ہیں، اور بالکل اس کے مقابلے میں ان حضرات کے گھر یہاں پر ہیں، دیکھیں، دار عمر بن الخطاب، دار ابوبکر۔ لیکن حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت اسما فرماتی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ حضور علیہ السلام یہاں سے پیدل چل کر ہمارے گھر نہ آتے، روز میرے والد صاحب سے ملنے آیا کرتے تھے۔ جی، بت پرستی اور اس کے نشانات کا خاتمہ۔ اب جب مکہ فتح ہوا، آپ نے فرمایا یہ توحید کا مرکز ہے، اب سب لوگ اسلام میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب بت پرستی کے نشانات اپنے گھروں سے 100% ہٹا دو۔ پہلا حکم یہ ہوا کہ گھروں سے بتوں کو صاف کر دو۔ پھر 3 بڑے بت تھے عرب میں جس پر میلے لگتے تھے سالانہ، ایک کا نام عزا تھا، ایک سواع اور ایک منات، تینوں کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بتوں کو بھی ختم کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے وجود سے شرک پھیلا ہے بہت زیادہ۔ تو پہلے نمبر پہ تو لوگوں نے گھروں کی صفائی کی، بتوں کو توڑ کے بالکل ختم کر کے جلا دیا۔ پھر عزا کے خلاف حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا، سواع کے خلاف عمرو ابن العاص، منات کے خلاف حضرت سعد ابن زید کو بھیجا۔ دیکھیں آپ، یہ مکہ مکرمہ کی پوری آبادی ہے، گھروں کے اندر بت تھے، آپ نے حکم دیا، گھروں سے بتوں کی صفائی شروع ہو گئی۔ آپ سمجھے جیسے ہر چیز کی ایک مہم ہوتی ہے، شجرکاری مہم ہے، یہ بتوں کی صفائی کی مہم تھی۔ سب نے گھروں کو صاف کر دیا، دھو دیا، بالکل ختم کر دیا۔ جی، دوسرے نمبر پر یہ مکہ مکرمہ ہے، اور اس کے قریب بالکل جگہ ہے یہ وادی نخلہ۔ اس وادی نخلہ میں عرب کا سب سے بڑا بت تھا، جس کو یہ اپنا سب سے بڑا خدا کہتے تھے نعوذ باللہ، اس کا نام تھا عزا۔ آپ نے فرمایا عزا کو توڑنے کے لیے کون جائے گا؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھی بھیجے کہ جا کر عزا کو ختم کر کے آ جاؤ، اس کا نشان مٹا دو۔ حضرت خالد ابن ولید آئے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اب وہ ماحول نہیں تھا، انہوں نے بآسانی یہ بت توڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے، حضور نے پوچھا کہ خالد تم نے کیا کیا؟ کہا بت توڑ دیا۔ کہا کچھ دیکھا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے پورا نہیں توڑا، واپس جاؤ، پورا توڑ کے آؤ۔ حضرت خالد ابن ولید جب آئے تو اس بت کے جو باقیات تھے، جو نیچے کی جگہ تھی، دیکھا وہاں ایک عورت ہے، پراگندہ بال بکھرے ہوئے، جسم بکھرے ہوئے، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور حضرت خالد ابن ولید سمجھ گئے کہ یہ ساری کارستانی شرارت یہاں سے ہے، اور انہوں نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا۔ اب میں آپ سے تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات سنتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ماحول میں بہت ساری چیزیں، لوگ مقابر پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، اہل اللہ کے جو مزارات ہیں، ان اہل اللہ کی، اللہ والوں کی بزرگی میں رتی برابر شک نہیں، وہ اللہ والے لوگ تھے سب، جو دین کا کام کر کے گئے۔ یہ تماشے بعد کے لوگوں نے میلے ٹھیلے بنائے۔ تو آپ نے سنا ہوگا لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں گیا تو مجھ پہ حال طاری ہو گیا۔ آپ دیکھ کوئی سر ہلا رہا ہے، عورتیں جو ہے بے پردہ ہو کر بال بکیر دیتی ہے، کوئی ناچ رہا ہے،
کوئی کود رہا ہے، کسی نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، یہ حرکتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم لوگ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں. اچھا، اگر آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ میں اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں کرنا ہوں، میں جب اس جگہ پہ آتا ہوں تو میرا جسم بے قابو ہو جاتا ہے، میں چھلانگیں مارنے لگتا ہوں اور کوئی چیخنے لگتا ہے اور کوئی کیا کرنے یہ ہو رہا ہے. انسان حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ واقعی کچھ ہے یا جھوٹ ہے. اس سے واقعے سے علماء نے لکھا یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ سرکش شرارتی جنات کی کارستانی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، ایسے موقعوں پہ چلے جاتے ہیں، چونکہ جنات لطیف مخلوق ہے، پوشیدہ، وہ جا کر ان مجسمات میں، ان چیزوں میں گھس جاتے ہیں، اندر سے آوازیں نکالتے ہیں، چیخیں نکالتے ہیں. یا ایک آدمی کھڑا ہے، اس کو ہاتھ پیر گما دیا، اس کو لگا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، وہ چھلانگ مار رہا ہے. یہ جنات ایسا ماحول بناتے ہیں تاکہ لوگ شرک پر آ جائیں. یہ ساری چیزیں وہ تھی. تو آپ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ جو جڑ ہے نا، جو عورت ہے، جو جنات ہے، وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے انسانی شکل میں، جا کے اس کو بھی ختم کر کے آؤ. تو حضرت خالد بن ولید ہے، اس کو بھی ختم کرتے. جی. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو بت تھا سواع، اس کے خلاف عمرو بن العاص کو بھیجا. یہ مکہ مکرمہ سے کافی دور ینبع، مدینہ طیبہ کے قریب ایک علاقہ ہے، ساحلی علاقہ ہے. مدینہ کے لوگ جب تفریح کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ینبع جا رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کلفٹن جاتے ہیں، کیماڑی جاتے ہیں. اس کے قریب جگہ ہے روہات. اس روہات میں سواع نام کا بت نصب تھا. جب عمرو بن العاص گئے تو یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو مجاور ہوتے ہیں. بھئی کیوں آئے؟ انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے توڑنے کے لیے. تو منع تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ماحول بن چکا تھا توحید کا. تو کہا کہ دیکھو کچھ کرو گے تو یہ تمہیں ہلاک کر دے گا. تو عمرو بن العاص نے کہا میں توڑ دیتا ہوں، پھر دیکھ لو کہ مجھے کب ہلاک کرتا ہے. عمرو بن العاص نے تلوار اٹھائی اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل صاف کر دیا، جڑ سے بالکل ختم کر دیا. پھر بحفاظت یہاں سے مکہ مکرمہ کچھ بھی نہیں ہوا. جی. چوتھے نمبر پہ جو بت تھا یہ منات تھا. اس کے خلاف حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یہ مکہ کے قریب علاقہ ہے مشلل نام کا. یہاں پہ منات نامی بت جو ہے یہ نصب تھا. حضرت سعد بن زید گئے اور بغیر کسی مزاحمت اور رکاوٹ کے اس کو ختم کر کے واپس آ گئے. اس سے پتہ چلا کہ جو چیزیں فتنوں کی مرکز بن جاتی ہے اس کو ختم کرنا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ نے شرک کی علامات اور نشانیوں کو یکسر ختم کرنا ہے. جی. آخری بات، اب مکہ مکرمہ سے روانگی نہیں، اس کے بعد ایک بات اور آئی. اب مکہ سے آپ جا رہے ہیں 10 دن یا 19 دن بعد. انصار کے دل میں ایک خدشہ آیا اور آپ نے جواب دیا. کیا مطلب؟ دیکھیں، آپ حضرات جانتے ہیں انصار سے کون مراد ہے؟ انصار کس کو کہتے ہیں؟ یہ مدینہ کے میزبان ہیں. مدینہ کے میزبان انصار تھے اور انہوں نے اس وقت قربانی دی، کھڑے ہوئے آپ کے لیے جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا. اس لیے آپ ان کو اپنا محبوب بناتے تھے اور ان کے حق میں بڑی حدیثیں بیان. جب حضور مکہ آئے اور خوش ہوئے اور ماحول بنا، اپنے گھر گئے، ایک دن انصار بیٹھے اور کہا کہ ہمیں لگتا ہے شاید حضور واپس نہیں جائیں گے یہاں سے، یہ تو آپ کا آبائی علاقہ ہے، اب ہمیں شاید یہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑ جائے. یہ بات کسی نے آ کے حضور کو بتا دی کہ انصار پریشان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے ان کو بلایا، کہا تم نے یہ بات کی؟ انہوں نے کہا ہمیں ایسا لگا ہے. اس موقع پر آپ نے یہ حدیث فرمائی، یا للانصار المحیا محیاکم والممات مماتکم. اے انصار، میری زندگی بھی اب تمہارے ساتھ ہے، میری موت بھی تمہارے ساتھ ہے، اب نہیں چھوڑ سکتا تھا. یہ بہت خوش ہو گئے. جب آپ جانے لگے تو آپ اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اور کبھی بھی آپ کو سیرت میں یہ سبق نہیں ملے گا کہ آپ نے صرف علاقے فتح کیے اور پھر گئے ہوں، فتح کیے اور نہیں، ترتیب. اب ان کے لیے ایک تعلیمی نظام. حضرت معاذ بن جبل چونکہ بڑے عالم صحابی تھے، مدبر، ان کو معلم مقرر کیا مکہ والوں کا کہ اب مکہ والوں پر علم کی، تعلیم کی، دین کے سکھانے کی محنت کرنی ہے. یہ کسی بھی جگہ کی آبادی کی بنیاد ہے، ان کے تعلیمی نظام کو درست کرنا.
جہاں جہالت ہوگی وہاں شرک سے لے کر چوری تک ہر مصیبت پیدا ہوگی۔ آپ نے ایک تو تعلیمی نظام کے لیے ان کو امیر بنایا، دوسرا جو انتظامی سلسلے تھے اس کے لیے عتاب ابن اسید، یہ تازہ مسلمان ہوئے لیکن تھے بڑے ذمہ دار آدمی، ان کو گورنر مقرر کر دیا مکہ مکرمہ، اور دنیا کو ایک سبق دیا کہ دین اسلام میں چہرے نہیں بدلتے، نظام بدلتا ہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں چہرے نہیں بدلے کہ بھئی اب میں آ گیا، اب ہماری پارٹی آ گئی، اب یہ جھنڈا آ گیا، نہیں، کام کیا۔ ہماری مصیبت کی بنیاد کیا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے میرا جو یہ چہرہ ہے نا، یہ تصویر فوٹو، یہ تمہیں جو ہے جنت تک لے جائے گا۔ 5 سال بعد دوسرا کہتا ہے میرا والا لے جائے گا۔ چہروں پہ چہرے بدلتے ہیں، مصیبت اسی جگہ پڑی ہوئی۔ علماء نے اس کی مثال دی جیسے ایک ٹینکی ہو، اس میں نجاست والا پانی ہو اور ایک آدمی اس کے نلکے بار بار بدل رہا ہو، بھئی سونے کا لگا دو، چاندی کا لگا دو، کیا خیال ہے پانی تو کون سا آئے گا؟ گندا ہے۔ اس ٹینکی کے پیٹ میں پانی گندا ہے، ہاں اس پانی کو صاف بھر دو، پھر چاہے پلاسٹک کا 5 روپے والا نلکا لگا دو لیکن پانی صاف آئے گا۔ آپ نے نظام کو بدلا، زمینی حقائق تبدیل کیے۔ ان کا اصل مسئلہ یہ کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس ترتیب نہیں ہے۔ 2 ذمہ دار صحابہ مقرر کیے کہ ان کی تعلیم کا انتظام بھی کرو اور پورے مکہ کے نظام کو درست کرو۔ جی، اب فتح مکہ کے اثرات کیا ہوئے؟ آپ واپس چلے گئے، ایک تو مکہ مکرمہ میں نظام بدل گیا بالکل، اور دنیا کو نظر آیا کہ جہاں اسلامی نظام اور اسلامی ریاست کا تصور ہوتا ہے وہاں نظام تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ دوسری بات، جزیرۃ العرب میں اسلام کی برتری ثابت ہو گئی، پوری دنیا پر ایک رعب پڑ گیا کہ بھئی واقعی یہ طاقت تو ہے، پورا جزیرہ عرب دب گیا، سرنگو ہو گیا۔ تیسری بات یہ کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، اور یہ اشارہ تھا کہ اب پیغمبر اپنا کام پورا کر چکے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج جب دین میں داخل ہو جائیں تو میرے پیغمبر آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کی دنیا سے واپس آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام جو کام، مقصد، مشن لے کر آئے تھے 100% اس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ اب لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور آپ اپنے کام کو مکمل کر چکے تھے۔ یہ فتح مکہ ہو گیا، اور یہاں فتح مکہ کی بات ختم ہو گئی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ جی، اب اگلی مجلس میں بات کریں گے کہ اسلام کے خلاف عرب کا آخری معرکہ۔ آپ نے سنا ہے انسان جب گر جاتا ہے تو آخر میں ایک دفعہ پھر ایک ہچکی لیتا ہے، جیسے گائے کو آپ ذبح کر دیں، وہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے، کچھ دیر کے لیے اپنا سر اٹھا لیتی ہے لیکن پھر ہمیشہ کے لیے ختم، اس فانی دنیا سے رخصت۔ تو اب دشمن ختم ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے، لیکن ایک آخری ہچکی لی۔ کچھ دشمن جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسلام کے خلاف ایک آخری معرکے کی کوشش کی۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے مسجد کے آج یونس صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔